بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام تہمینہ ہے۔ میرا جنم ایک متوسط گھرانے میں ہوا تھا، جہاں میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک بہت اچھی اور پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ہم دو بہنیں تھیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں تھا، جس کا غم میرے ماں باپ سے زیادہ پڑوسیوں کو رہتا تھا۔ آئے دن کوئی نہ کوئی پڑوسن ہمارے صحن میں بیٹھی اماں کو مشورے دیتی ہوئی پائی جاتی تھی۔ یوں کہنا ٹھیک ہوگا کہ ہمارے محلے کی ہر عورت ڈاکٹر اور حکیم بنی ہوئی تھی۔ دنیا جہان کے ٹوٹکے اور نسخے ان پڑوسنوں کے پاس موجود ہوتے تھے، اور اکثر تو عورتیں اماں کو ڈراتی ہوئی پائی جاتی تھیں۔ لہجے کو بڑا ہمدردانہ کرتے ہوئے کہا کرتی تھیں، ارے بہن، تمہاری بھلائی کی بات کر رہی ہوں۔ میرا بتایا گیا ٹوٹکا استعمال کرو گی تو اولاد نرینہ پکا ہوگی، ورنہ ان مردوں کا کیا بھروسہ، چاہے جتنی بھی محبت کا دم بھر لیں لیکن ہوتے بڑے بے وفا ہیں۔ اپنی نسل بڑھانے کے لیے انہیں اولاد نرینہ چاہیے ہی ہوتی ہے، اور اگر ایک بیوی سے نہ ہو تو دوسری، اور اگر دوسری سے نہ ہو تو تیسری۔ میری اماں بھولی بھالی عورت تھی، اکثر ہی ان عورتوں کی باتوں میں ڈر جایا کرتی تھی اور مرے ہوئے لہجے میں کہتی تھی، نہیں نہیں، میری سمینہ کا ابا مجھ سے بڑا پیار کرتا ہے۔ سمینہ میری بڑی بہن کا نام تھا، اور اماں ابا کو نام کی جگہ سمینہ کے ابا کہہ کر پکارا کرتی تھی۔ اماں ابا کی محبت کی شادی تھی، اور اماں کو ابا کی محبت میں بڑا یقین تھا، لیکن خدشات انہیں بھی ڈرا ہی دیا کرتے تھے۔ اور جب پڑوسن نے مرچ مسالہ لگا کر اپنی جانے کون کون سے رشتہ داروں کے قصے سنایا کرتی تھی اور میری اماں کو وہم میں مبتلا کر دیا کرتی تھی، اور باقی کی رہی سہی کسر ان پڑوسنوں کے شوہر آتے جاتے میرے ابا کو دوسری شادی کے مشورے دے دے کر پوری کر دیتے تھے، لیکن میرے ابا تحمل سے ان کی باتوں کا جواب دے کر بات کو رفع دفع کر دیا کرتے تھے۔ میرے ابا ہم دونوں بہنوں سے بہت پیار کرتے تھے۔ ان کے لیے بیٹیاں بوجھ نہیں، رحمت تھیں، اور اس رحمت کے سہارے وہ جنت پانے کے خواب دیکھتے ہوئے بہت خوش رہتے تھے۔ اور جب اماں کو پڑوسنوں کے دیے گئے خدشات ڈراتے تو وہ ابا سے کہہ دیا کرتی تھی، سنیے، آپ میری جگہ کسی اور کو تو نہیں دیں گے نا؟ آپ دوسری شادی تو نہیں کریں گے نا؟ اور ابا اماں کی باتوں کے جواب میں دھیما سا ہنس کر کہتے تھے، ارے نیک بخت، اب میں شادی کرنے جوگا رہا کہاں ہوں، اب تو ہماری بڑی بیٹی ماشاءاللہ سے جوان ہونے کو ہے۔ میرے ابا اللہ لوگ انسان تھے، انہیں دنیا کی باتوں اور نسل بڑھانے کے لیے اولاد نرینہ کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ان کے لیے ان کی ساری دنیا ہی ہم دونوں بہنیں تھیں، اور ابا کہا کرتے تھے، میری دونوں بیٹیاں میری انگلی پکڑ کر مجھے جنت میں لے جائیں گی، تو میں دنیا میں کیوں اس بات کے پیچھے اپنی آخرت تباہ کروں کہ میرا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ میرے ابا جیسے شاید ہی دنیا میں کسی کے بھی ابا ہوں۔ ہمارا چھوٹا سا گھر خوشیوں کا گڑھ تھا۔ ہمارے گھر سے 2 گھر چھوڑ کر میرے تایا کا گھر تھا۔ بیچارے تایا تو اچھے انسان تھے، لیکن تائی نے سب کی ناک میں دم کر رکھا تھا۔ وہ عجیب سی عادات و اطوار کی مالکن تھی، اپنے مطلب کے لیے لوگوں سے رشتے رکھتی تھی، اور اپنا کام پڑنے پر شہد بن جایا کرتی تھی، اور کام نکل جانے پر ان سے زیادہ کڑوا کوئی نہیں تھا۔ وہ خود ایک زہر تھی جو لوگوں کی زندگیوں میں گھل کر انہیں برباد کر دیتی تھی۔ تایا جان تنخواہ دار آدمی تھے، اور تائی جان کے خواب آسمان کو چھو لینے والے تھے۔ وہ ہر وقت یہی کہتی ہوئی پائی جاتی تھی کہ میں کیسے ایک ٹٹ پنجیے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہوں، کوئی مجھ سے پوچھو، پیٹ کاٹ کاٹ کر جی رہی ہوں، اور پھر بھی یہ انسان ہے کہ خوش نہیں ہوتا۔ تائی جان کی سوئی پیسوں پر ہی اٹکی رہتی تھی، بلکہ ان کی تو زندگی ہی پیسوں سے شروع ہو کر پیسوں پر ختم ہو جایا کرتی تھی۔ تایا جان اور تائی جان ہر وقت لڑتے رہتے تھے، کوئی پل ان کے گھر سکون کا نہیں ہوتا تھا، اس لیے تائی جان کو دوسروں کا آرام بھی زہر لگتا تھا، اور ہر وقت اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بے سکون کرنے پر تلی ہوئی ہوتی تھی، اور سب سے زیادہ تو انہیں ہمارے گھر کا سکون بھرا ماحول کھٹکتا تھا، اور وہ ہر وقت کسی نہ کسی بہانے ہمارے گھر میں بے سکونی پیدا کرنے کی کوشش میں لگی رہتی تھی، لیکن کامیاب نہ ہو پاتی تھی۔
میری اماں کے کانوں میں جو انسان سب سے زیادہ زہر گھولتا تھا وہ تائی جان ہی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ کچھ نہ کر پاتی تھی۔ تائی جان کی زندگی کے دو ہی مقصد تھے، ایک لوگوں کی زندگیوں میں زہر گھول کر ان کا سکون درہم برہم کرنا، اور دوسرا بس یہی دیکھتے رہنا کہ پیسہ کدھر سے آ سکتا ہے اور ایسا کیا ہو کہ ان کی زندگی میں پیسہ ہی پیسہ آ جائے اور وہ شاندار اور عیاشی والی زندگی جئیں۔ اور ایک میرے بے چارے تایا جان تھے جو ان کی خواہشیں پوری کر کر کے تھک گئے تھے، لیکن وہ خوش نہیں ہوتی تھی۔ تایا جان کے دو ہی بچے تھے، بڑا بیٹا جس کا نام سراج تھا۔ سراج کے ساتھ میرا رشتہ بچپن سے ہی طے تھا، جو میرے دادا نے مرتے وقت طے کیا تھا، اور جب میں 10 سال اور سراج 15 سال کا تھا تو ہم دونوں کی باقاعدہ منگنی کر دی گئی تھی۔ تائی جان نے تب بھی خوب واویلا کیا تھا اور اپنے بیٹے کا رشتہ کسی بھی اپنے جیسے غریب گھر میں نہیں کرنا چاہتی تھی۔ انہیں اپنا بیٹا ہیرا لگتا تھا اور وہ ہیرا وہ کسی جوہری ہی کو دینا چاہتی تھی، لیکن یہاں تایا جان نے ان کی ایک بات بھی نہیں سنی تھی اور اپنے مرے ہوئے باپ کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے مجھے سراج اور سراج کو میرے نام کی انگوٹھی پہنا دی تھی۔ اور پھر جیسے جیسے میں بڑی ہوتی گئی تھی تو مجھے بھی سراج سے لگاؤ ہوتا گیا تھا۔ یہ ہم مشرقی لڑکیوں کے ساتھ نارمل ہوتا رہتا ہے کہ جہاں ماں باپ رشتہ طے کرتے ہیں ہم اپنا دل وہی لگا لیتی ہیں، اور پھر وہ رشتہ بچپن کا طے کردہ ہو تو دل سے جٹ جاتا ہے۔ سراج سے چھوٹی آئمہ تھی جو بالکل اپنی اماں کا پرتو تھی، وہی لب و لہجہ اور وہی چالاکی۔ تائی جان نے قدم اٹھایا تھا تو اس نے رکھا تھا۔ میری تو کبھی بھی آئمہ کے ساتھ نہیں بنی تھی۔ سمینہ آپا مجھے اکثر چھیڑتے ہوئے کہتی تھی، نند کے ساتھ بنا کر رکھو ورنہ بعد میں وہ تمہارا بھرتا بنا دے گی، اور میں ہنس دیا کرتی تھی۔ ہمارا گھر بہت پرسکون تھا، لیکن اچانک سے ایک دن ہمارے گھر میں جیسے قیامت برپا ہو گئی تھی۔ کچھ ایسا ہوا تھا جس نے ہمارے 7 طبق روشن کر ڈالے تھے۔ ہمارے اور تایا کے گھر کی چھت کے درمیان صرف ایک ہی دیوار تھی، اور آپا کی عادت تھی کہ وہ رات کے کھانے کے بعد چھت پر واک کرنے جایا کرتی تھیں۔ اور ایک دن آپا جب چھت پر واک کرنے گئیں تو تھوڑی دیر بعد کسی کے چلانے کی آواز آئی، اور جب ہم اوپر پہنچے تو دیکھا کہ تایا کی بیٹی زور زور سے چلا رہی تھی اور آپا کے ساتھ کوئی لڑکا کھڑا تھا۔ آپا کا دوپٹہ تقریباً اس لڑکے کے ہاتھ میں تھا۔ یہ دیکھ کر ہم سب کے اوپر آسمان آ گرا تھا۔ تایا، تائی اور سراج بھی اوپر آ چکے تھے اور اب سب کھڑے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اس سے پہلے کہ آپا کچھ کہتی، ابا نے آگے بڑھ کر ایک زوردار تھپڑ آپا کو رسید کیا تھا، اور زیادہ بدنامی نہ ہو اس لیے ابا نے آپا اور اس نامعلوم شخص کا نکاح کروانے کا کہا تھا۔ وہ لڑکا بھی کچھ کہنا چاہتا تھا، لیکن سراج نے اسے دبوچ کر اتنے تھپڑ لگائے کہ وہ کچھ بول ہی نہیں پایا تھا۔ اور پھر رات کی تاریکی میں آپا کا نکاح کر کے ابا نے آپا کو اسی شخص کے ساتھ رخصت کر دیا تھا۔ ابا نے ایک بار بھی آپا کی بات نہیں سنی تھی اور اپنی جان سے پیاری بیٹی کو خود سے ہمیشہ کے لیے دور کر دیا تھا۔ آپا کی شادی کے پورے 1 ماہ بعد اماں ابا ایک ساتھ ہی روڈ ایکسیڈنٹ میں دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ میں تو اماں ابا کے جانے سے بالکل ہی اکیلی ہو گئی تھی۔ آپا اپنے شوہر کے ساتھ آئی تھیں اور پھر ہم دونوں بہنوں نے کئی گھنٹے ایک دوسرے کے آنسو پہنچنے میں گزارے تھے۔ اماں ابا کا سوم ہوا تو آپا کا شوہر آپا کے سر پر آ کھڑا ہوا اور گھر جانے کی ضد لگا دی تھی۔ آپا نے اسے مزید 1 دن رہنے کی اجازت چاہی، لیکن اس نے اجازت نہیں دی، بلکہ آپا کو بہت زیادہ غصہ کیا تھا اور یہ بھی نہ سوچا تھا آپا غم میں ہے۔ اور میں حیران تھی کہ آپا کا تو اس شخص کے ساتھ معاشقہ تھا نا، تو پھر وہ اس قدر برا رویہ کیوں رکھ رہا تھا آپا کے ساتھ؟ اور تب مجھ پر ایک بہت بڑے راز کا خلاصہ ہوا۔ آپا تو اس شخص کو نکاح کے وقت سے پہلے جانتی بھی نہیں تھی، بلکہ تایا کی بیٹی نے آپا کے نام پر فیس بک اکاؤنٹ بنا رکھا تھا، اور وہیں سے انہوں نے دوسرے شہر کا وہ لڑکا پھنسایا تھا اور اسے ملنے بلایا تھا۔ لیکن آپا کو چھت پر کھڑے پا کر اس نے سارا الزام آپا پر لگا دیا تھا
और अब आपा का शौहर आपा से बदजन था कि आपा की वजह से वो बुरा फंसा है। आपा का दिल मुझे छोड़कर जाने को बिल्कुल नहीं कर रहा था। वो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने अपने शौहर से मुझे भी साथ ले चलने की बात की थी। लेकिन जवाब में उसने आपा को जो कुछ सुनाया, आपा चुप होकर रह गई थी। आपा का शौहर एक पढ़ा लिखा मगर जाहिल और गंवार शख्स था, जिसे बात करने की भी तमीज नहीं थी। आपा तो अब्बा की लाडली बेटी थी। अब्बा ने कभी दो बहनों से ऊंची आवाज से बात नहीं की थी, और आपा का शौहर आपा को रुला रहा था। आपा की आंखों में माँ बाप के खोने और एक जाहिल शख्स के साथ जुड़ जाने का गम वाज़े नजर आ रहा था। लेकिन वो मजबूर भी तो थी। जिंदगी माँ बाप की लाडली औलाद के मुंह पर बहुत जोरदार थप्पड़ मारती हो, और अगर इंसान कुछ ज्यादा लाडला हो तो उसे थप्पड़ भी कुछ ज्यादा ही महसूस होता है। मेरे और आपा को भी थप्पड़ कुछ ज्यादा ही महसूस हो रहा था। कहाँ हम अपने माँ बाप की लाडली बेटियां, और कहाँ उनके जाने के बाद रुलने वाली थी। आपा मजबूरन रोते हुए मुझे अकेला छोड़कर अपने शौहर के साथ चली गई थी। औरत कैसे इतनी बेबस होती है। मैंने आपा को देखकर जाना था। जाने हमारे घर की खुशियों और सुकून को किसकी नजर लग गई थी कि पलक झपकते ही सब कुछ तबाह बर्बाद हो गया था, और हम कुछ भी नहीं कर पाए थे। हमारा कितना हंसता बसता घर था, जो एक मिनट में खंडर हो चुका था। मेरे माँ बाप दुनिया के सबसे अच्छे माँ बाप और सबसे अच्छे इंसान थे, तो फिर खुदा ने जाने उन्हें इतनी जल्दी क्यों अपने पास बुला लिया था। खुदा अपने अच्छे बंदों को जल्दी क्यों उठा लेता है। कहते हैं माँ बाप के किए की सजा उनकी औलाद भुगतती है, लेकिन मेरे माँ बाप ने तो कभी दानिस्ता भी किसी का दिल नहीं दुखाया था। वो हर एक से नरमी और शाइस्तगी से पेश आने वाले इंसान थे। अपने पास कम होने के बावजूद दूसरों की मदद में पेश पेश रहते थे। तो ऐसे दो अच्छे इंसानों की औलाद की किस्मत में दुख और खारी क्यों लिखी हुई थी। मेरे माँ बाप के तो ना करदा गुनाह भी कोई न थे, जिनकी सजा हमें मिलती। हम दोनों बहनों को भी तो माँ बाप ने हमेशा सब कुछ अच्छा अच्छा सिखाया था, और हमने भी अपने माँ बाप के कहे पर अमल किया था। इख्तिलाफ के बावजूद हम लोगों से अच्छे से मिलती थी, सबका दिल रखती थी, और ज़रूरत से बढ़कर दूसरों का ख्याल रखती थी। लेकिन उसके बावजूद भी अगर हमारी किस्मत में ख्वारी और दुख लिख दिए गए थे, तो शायद कोई आजमाइश ही थी। अम्मा कहा करती थी, खुदा आजमाइश में अपने नेक बंदों को ही डालता है। गुनाहगार नहीं थे तो शायद हम खुदा के पसंदीदा बंदे थे, इसलिए दुखों को खुदा की तरफ से मिला तोहफा समझकर बिना कोई शिकवा किए हमने रख लिया था। आपा चली गई तो मैं बिल्कुल अकेली हो गई थी, और एक बिन माँ बाप की लड़की अकेले कहाँ रह सकती है, बल्कि ये दुनिया रहने कहाँ देती है एक अकेली लड़की को। हर तरफ से गिद्ध निगाहें और हाथ आगे बढ़ते रहते हैं। तो ताया जान ने फैसला किया कि वो मुझे अपने साथ अपने घर ले जाएंगे, और उनके घर जाने के ख्याल से ही मैं कांप उठती थी। एक तो मुझे सिराज का सामना करते ढेरों शर्म आती थी, और दूसरा मुझे पता था ताई जान खूब वावेला करेंगी और मेरे वजूद को अपने घर में हरगिज कबूल नहीं करेंगी। वो मुझे बातें सुनाएंगी, लेकिन मुझे सब कुछ सहना था, बर्दाश्त करना था, क्योंकि अब वही तो मेरा आखिरी सहारा थे। मैं डरते डरते ताया जान के साथ उनके घर आ गई। पहले तो ताई जान ने झूठी हमदर्दी दिखाते हुए मुझे गले लगाकर झूठे टसवे बहाए, क्योंकि उन्हें लगा था कि मैं थोड़ी देर के लिए आई हूं। लेकिन जब ताया जान ने उन्हें मेरे मुस्तकिल वहां रहने का बताया, तो फिर वही हुआ जो मैंने सोचा था। मुझे देखते ही ताई जान ने सर पर हाथ रख लिया और चिल्लाई थी, अरे कमबख्त, तुम दिमाग से पैदल हो जो इस यतीम मस्कीन लड़की को उठाकर घर ले आए हो। अरे पहले अपने बीवी बच्चों को तो राशन पानी पूरा कर लो, फिर यतीमों मस्कीनों की भी मदद करना। पहले ही घर में गिनती के 3 कमरे हैं, और ऊपर से साहब बहादुर घर को यतीम खाना बनाने पर तुले हुए हैं। ताई जान के मुंह में जो कुछ आता गया वो बिना सोचे समझे बोलती ही गई, और वो ऐसे ही बोलती थी
سامنے والے کے دل پر کیا گزرتی ہے انہیں اس بات کی قطعاً پرواہ نہیں تھی۔ تائی جان نے خوب ہنگامہ کیا تھا، لیکن تایا جان ڈٹے رہے، اور پھر تائی جان کو ان کے آگے گھٹنے ٹیک نہیں پڑے تھے۔ لیکن اگلا ہنگامہ آئمہ نے کیا تھا۔ جب تایا جان نے آئمہ کو میرے ساتھ کمرہ بانٹنے کو کہا تھا، آئمہ کو میں بالکل بھی پسند نہیں تھی، تو وہ میرے ساتھ کمرہ کیسے بانٹتی؟ لیکن پھر تایا جان کے سخت لہجے پر اسے چپ لگ گئی تھی۔ تایا جان نے اس سے پہلے کبھی بھی آئمہ اور تائی جان سے اتنی سختی سے بات نہیں کی تھی، لیکن میری وجہ سے انہوں نے بہت غصے سے بات کی تھی، اور پھر مجبوراً آئمہ کو مجھے اور میرے سامان کو اپنے کمرے میں برداشت کرنا پڑا تھا۔ میں تایا جان کے گھر پر رہنے لگی تھی، اور اس دوران تائی جان اور آئمہ کا رویہ میرے ساتھ کافی برا تھا، اور سراج تو یوں ظاہر کرتا تھا جیسے میرے ہونے نہ ہونے سے اسے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا۔ اس نے کبھی مجھے ایک نظر دیکھنا گوارا کیا تھا اور نہ ہی مجھ سے کوئی بات کی تھی۔ مجھے تو لگا تھا میرے اپنے گھر آنے پر شاید وہ خوش ہو جائے گا اور اپنی ماں سے چھپ چھپ کر مجھ سے ملنے کی کوشش کرے گا۔ آخر کو وہ میرا منگیتر تھا، اور میں نے ڈراموں میں تو یہی سب کچھ دیکھا تھا، لیکن حقیقت اور ڈراموں میں بہت بڑا فرق تھا۔ جب سراج کے اگنور کرنے پر میرے چہرے پر مایوسی چھاتی تھی، تو تائی جان کی آنکھیں چمک جایا کرتی تھیں۔ انہیں یہ سب دیکھ کر بہت خوشی ہوتی تھی، اور وہ تو پہلے ہی اس رشتے کے حق میں نہیں تھی، تو وہ یہی چاہتی تھی کہ کچھ بھی ہو یہ رشتہ ختم ہو جائے، اور رشتہ تو صرف سراج کے انکار سے ہی ختم ہو سکتا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگنے لگا تھا۔ ماں باپ کے بعد میں سراج کو بھی اپنی زندگی سے جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ میں اپنی طرف سے سراج کی نظروں میں آنے کی ہر ممکن کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی مجھے نہیں دیکھتا تھا۔ میں جان بوجھ کر اس کے سارے کام کرنے لگی تھی، لیکن وہ تو ایک لفظ شکریہ کا بھی نہیں بولتا تھا۔ شاید وہ بھی آئمہ اور تائی جان کی طرح سنگ دل تھا۔ وقت ایسے ہی پر لگا کر اڑتا چلا گیا، اور 4 سال بھی گزر گئے، پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ ان 4 سالوں میں کچھ بھی تو تبدیل نہیں ہوا تھا۔ ہاں، بس اتنا ہوا تھا کہ تایا جان گزر گئے تھے۔ ان کو ایک روز ہارٹ اٹیک ہوا، انہیں فوراً ہسپتال لے جایا گیا، لیکن وہ جاں بر نہ ہو سکے اور زندگی کی بازی ہار گئے۔ میں جن جن لوگوں سے پیار کرتی تھی انہیں کھو دیتی تھی، پہلے ماں باپ اور پھر سمینہ آپا۔ آپا کو بھی تو میں نے کھو ہی دیا تھا۔ میرا بہت دل کرتا تھا ان سے بات کرنے کو، لیکن ان کا شوہر ایک شکی مزاج آدمی تھا۔ وہ آپا پر شک کرتا تھا، اور پھر اس نے آپا کے کسی سے بھی بات کرنے پر پابندی لگا دی تھی۔ آپا کی زندگی ایک قیدی کے جیسے زندگی تھی، لیکن وہ اپنے بچے کے لیے سب کچھ برداشت کر رہی تھی۔ ان کی گود میں 1 سال کا ریحان تھا، جو ان کے پاؤں کی بیڑی تھا، جسے توڑ کر آپا وہاں سے نکل نہیں سکتی تھی۔ میں نے اماں ابا کے بعد آپا اور پھر تایا جان کو بھی کھو دیا تھا۔ تایا جان کے انتقال پر آپا کا شوہر آپا کو صرف 3 گھنٹوں کے لیے لے کر آیا تھا، جیسے جیل سے قیدی کو لایا جاتا ہے۔ آپا میرے گلے لگ کر بہت روئی تھی، وہ بہت کمزور ہو چکی تھی۔ آزمائش عذاب بنتی جا رہی تھی، اور پھر وہ چلی گئی۔ تایا جان کے جانے کے بعد تو میری آزمائشیں بھی عذاب بننے لگی تھی۔ دنیا کیا کہے گی؟ اس خوف سے تائی جان نے مجھے گھر سے تو نہ نکالا تھا، لیکن میرے سامان سمیت مجھے اسٹور روم میں منتقل کر دیا تھا، جہاں ہر وقت چوہے اچھلتے کودتے میرا سانس نکالتے رہتے تھے۔ میرے اوپر ہر وقت خوف کی کیفیت ستاری رہتی تھی، اور یہ دیکھ کر آئمہ کو بہت مزہ آتا تھا۔ سراج کی تعلیم مکمل ہو چکی تھی، اور اب وہ ایک بڑی کمپنی میں نوکری کرتا تھا۔ تائی جان اس کی بلائیں اتارتے نہیں تھکتی تھیں، اور آنکھوں ہی آنکھوں میں اس کی نظر اتارتے تو میں بھی نہیں تھکتی تھی، لیکن وہ ظالم تو میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا۔ اور دیکھتا بھی کیوں؟ جہاں وہ کام کرتا تھا وہاں ایک سے بڑھ کر ایک خوبصورت اور پڑھی لکھی لڑکی تھی، اور ایک میں تھی، ایف اے پاس، نوکرانیوں سے حلیے والی لڑکی۔ وہ مجھے کیوں کر اہمیت دیتا؟ تایا جان کے بعد تو اس منگنی کا بھی کوئی وجود نہیں رہا تھا جس کی انگوٹھی میں نے اپنی انگلی میں پہن رکھی تھی۔ باقی سب جان سے پیارے کی طرح میری قسمت میں سراج کا بھی مجھ سے بچھڑنا ہی لکھا ہوا تھا، اور لکھے کو بھلا
कौन बदल सकता है। ताई जान के घर के सारे काम नौकरानियों की तरह करते और रात को चूहों के साथ आंख में छोली खेलते। मैं समझ गई थी कि सिराज मुझे नहीं मिल सकता। मेरी आजमाइश मौत तक अजाब की तरह मुझे चिमटने वाली ही थी। मैंने सिराज को पाने के तमाम ख्वाब आंखों से नोच फेंके थे और अपने दिल को सब्र दे दिया था। मैंने खुद को ढीठ और पत्थर करके हमेशा के लिए एक नौकरानी के रूप में ढाल दिया था, क्योंकि मुझे लगता था नौकरानी होना ही मेरी किस्मत है। लेकिन फिर अचानक से सब कुछ बदल गया था। अचानक से ही किस्मत ने अपना पासा पलटा था और मुझे नौकरानी से रानी बना दिया था। अचानक और एकदम से ही सब कुछ बदला था, और ऐसा बदला था कि जिसके बारे में मैं तो क्या कोई भी नहीं सोच सकता था। शायद मेरी आजमाइश का वक्त यहीं तक था, जो खत्म हो चुका था। खिज़ां का मौसम छट चुका था और मेरा दिल झूम रहा था। किस्मत की देवी ऐसे भी मेहरबान हो सकती है, मैंने कभी भी सोचा ना था। मेरे साथ तो किस्मत ने हमेशा गलत ही किया था, लेकिन फिर किस्मत ने ही सब कुछ सही भी कर दिया था। मैं एकदम से खुद को दुनिया की खुशकिस्मत तरीन लड़की समझने लगी थी। मेरे साथ वाकया ही कुछ ऐसा रूनुमा हुआ था। हुआ कुछ यूं था कि एक रोज जब मैं सारे दिन के काम खत्म करके थकी हारी अपने कमरे यानी स्टोर रूम में सोने के लिए गई, आकर लेटी तो कुछ देर बाद ही स्टोर रूम के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं फौरन से उठकर बैठ गई थी, क्योंकि रात के वक्त स्टोर रूम में कोई भी नहीं आता था और दूसरा स्टोर रूम के दरवाजे की कुंडी भी टूटी हुई थी। तो मैं ज्यादा डर गई और फिर आने वाले वजूद को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो आने वाला सिराज था और उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें सालगिरह का केक रखा हुआ था। उसने केक मेरे सामने रखा और खुद भी मेरे सामने मेज पर बैठ गया था। वो मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था और उसकी मुस्कुराहट से शर्मिंदगी झांक रही थी और मैं हैरानी से उसे देखे जा रही थी। आज से पहले सिराज कभी भी इस तरह आया नहीं था, बल्कि आना तो दूर उसने मुझे कभी 2 लफ्जों से ज्यादा बात नहीं की थी। लेकिन उस दिन वो मेरे सामने बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था और फिर उसने छुरी मेरे हाथ में पकड़ाकर मुझे केक काटने का कहा था। मुझे तो खुद याद नहीं था कि मेरी सालगिरह थी, तो उसे कैसे याद रह गया था। मैंने उसी हैरत से केक काटा था और फिर सिराज ने जब केक का एक टुकड़ा मुझे अपने हाथों से खिलाया तो मैं बेहोश होते होते बची थी। मुझे लग रहा था मैं कोई ख्वाब देख रही हूं और मैंने 1-2 बार खुद को चुटकी भी काटी थी, लेकिन वो ख्वाब नहीं, हकीकत था। सिराज मेरे सामने बैठा मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था। ये सब ख्वाब के जैसा था। केक खिलाने के बाद सिराज ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझसे माफी मांगी। मेरे हाथ में पहनी अपने नाम की अंगूठी पर हाथ फेरते हुए वो कहने लगा, देखो तहमीना, मुझे तुम कभी भी बुरी नहीं लगती थी। बस मुझे वक्ती गुस्सा था बाबा पर कि क्यों इतनी जल्दबाजी में उन्होंने मेरी मंगनी तुमसे कर दी, और जब तुम हमारे घर आई तो मैं तुम्हें इग्नोर करने की हर मुमकिन कोशिश करता रहा और आज तक कर रहा था, क्योंकि मैं अपनी जन्नत अपनी माँ को नाराज नहीं करना चाहता था। तुम जानती हो कि अम्मा तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन यार मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। भला मैं तुम्हें नापसंद कैसे कर सकता हूं? तुम मेरी बचपन की मंगेतर हो। मैंने तुमसे दूर जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुमसे दूर जाना मेरे बस में नहीं था और ना ही होगा। मैं तुमसे अपने पिछले तमाम तर रूखे सूखे रवैयों की माफी मांगता हूं और तुमसे पूछना चाहता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? माँ की फिक्र ना करना, उन्हें मैं मना लूंगा और वो मान जाएंगी। इकलौता बेटा हूं उनका और वो मुझे नाराज नहीं करेंगी। मैं तो एक सख्ते की कैफियत में उसे देखे जा रही थी। ख्वाब इस तरह भी सच हो सकते हैं, मैंने कभी सोचा ना था। हसरतें यूं भी पूरी हो सकती हैं, मैंने कभी भी सोचा ना था। सिराज खुद मेरे पास आया था और खुद मेरा होना चाहता था, तो इससे बड़ी बात मेरे लिए क्या थी? मैंने शर्मा कर हाँ कह दी थी और वो उठकर चला गया था। और फिर अगले रोज ही मैंने देखा कि उसकी और ताई जान की बहुत बहस हो रही थी और ना जाने
اس نے کون سا سحر تائی جان پر پھونکا تھا کہ وہ ہم دونوں کی شادی کے لیے مان گئی تھی۔ شکل سے وہ بالکل بھی خوش نہیں لگ رہی تھی، لیکن بیٹے کی خوشی کی خاطر وہ چپ ہو گئی تھی۔ اور پھر میری اور سراج کی شادی ہو گئی تھی۔ تائی جان اور آئمہ خوش نہیں تھی، لیکن میں اور سراج خوش تھے۔ میں اسٹور روم سے سراج کے کمرے میں شفٹ ہو گئی تھی، اور جس گھر میں مجھے اپنا آپ نوکرانی لگتا تھا وہاں مجھے رانیوں جیسی فیلنگ آنے لگی تھی۔ سراج کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا تھا، اور وہ رویہ شادی کے 1 برس بعد تک تب بدلا جب میں نے 2 جڑواں بیٹیوں کو جنم دیا۔ بیٹیوں کی پیدائش کا سن کر سراج اور تائی جان دونوں کے منہ بن گئے تھے، اور اس کے بعد تو تانوں کا سلسلہ چل نکلا تھا۔ تائی جان اٹھتے بیٹھتے مجھے یہی کہتی رہتی تھی کہ میری ماں نے بھی بس بیٹیاں ہی پیدا کی ہیں، اور میں بھی اسی کام پر لگ گئی ہوں۔ سراج کی دلچسپی بھی مجھ سے ختم ہو رہی تھی، اور پھر مجھ پر برا وقت تب آیا جب اپنی 2 بیٹیوں کی پیدائش کے 4 ماہ بعد پھر سے امید سے ہو گئی، اور اس بار میرا وزن کچھ زیادہ ہی بڑھ گیا تھا۔ میری ساس نے مجھے تنبیہ کی کہ اس بار انہیں جڑواں اگر چاہیے تو صرف بیٹے بیٹی نہیں چاہیے، لیکن ہوتا وہی ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے، اور خدا کو میری کوکھ میں اس بار بھی بیٹا نہیں بیٹیاں منظور تھیں، اور وہ بھی 3 بیٹیاں۔ جڑواں کے بعد میرے ہاں 3 بیٹیاں پیدا ہوئیں، اور مجھ جیسی بدقسمت ماں کی بیٹیاں بھی بدقسمت ہی تھیں۔ سراج 5 بیٹیوں کے بوجھ تلے دب کر کافی چڑچڑا ہو گیا تھا۔ اس نے ایک بار بھی اپنی بیٹیوں کی طرف نہیں دیکھا تھا، اور پھر ایک روز ایک بہت بڑی خبر مجھ پر قیامت بن کر ٹوٹی۔ سراج کی گاڑی دریا میں گر گئی تھی، اور اس وقت سراج بھی گاڑی میں موجود تھا۔ یوں اچانک سے سراج ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ تائی جان کافی دن تک سراج کے جانے کے غم میں کھوئی رہی تھی، اور جب انہیں ہوش آیا تو انہوں نے سب سے پہلا کام مجھے گھر سے نکالنے کا کیا تھا۔ تائی جان نے مجھے میری 5 نومولودہ بیٹیوں سمیت گھر سے نکال دیا تھا۔ میرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں تھا جہاں میں جاتی۔ ایک ابا والا گھر تھا، اور اس کو بھی شاپنگ مال بنانے کے لیے مسمار کر دیا گیا تھا۔ اپنی ٹوکرا بھر بیٹیوں کو سنبھالتی میں ایک نچلے درجے کے ہاسٹل میں شفٹ ہو گئی تھی، اور اپنے لیے ہسپتال میں صفائی ستھرائی کرنے والی نوکری ڈھونڈ لی تھی۔ سر پر چھت اور پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، سو یہ کام بھی مجھے غنیمت لگا تھا، اور میں کرنے لگی تھی۔ اور پھر یہی کام کرتے کرتے کتنا عرصہ گزر گیا کچھ پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ میرے اوپر تو عین جوانی میں بڑھاپا اتر چکا تھا، اور میری حالت خراب ہو چکی تھی۔ میری بچیاں اب چلنے پھرنے لگی تھیں، اور وقت کے ساتھ ان کی ضروریات بھی بڑھ رہی تھی، لیکن میری تنخواہ بہت کم تھی، اتنی کم کہ کبھی کبھی کھانے کے لالے پڑ جاتے تھے۔ زندگی عذاب سے بھی بدتر گزر رہی تھی، اور یوں لگ رہا تھا کہ جیسے میں جہنم میں جی رہی ہوں۔ میں ہر وقت یہی دعا کرتی تھی کہ کاش میرے پاس اتنے پیسے آ جائیں کہ میں اپنی بچیوں کی ہر ضرورت کو پورا کر سکوں، اور ایک روز شاید میری دعا قبول ہو بھی گئی۔ ایک روز ایک عورت ایک ڈبہ اور پیسوں سے بھرا ہوا بیگ لے کر میرے پاس آئی، اور مجھے کہا کہ میں بغیر کھولے اس ڈبے کو دریا میں پھینک دوں، اور وہ نوٹوں سے بھرا ہوا بیگ رکھ لوں۔ مجھے یہ سب بہت عجیب سا لگ رہا تھا، لیکن پھر میں نے پیسوں کو دیکھ کر اس عورت کی بات مان لی تھی، اور اگلے ہی دن وہ ڈبہ لے کر میں دریا کے پاس آئی۔ لیکن اس سے پہلے کہ میں وہ ڈبہ دریا میں پھینکتی، ڈبہ میرے ہاتھ سے گر کر کھل گیا، اور یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ڈبے سے میرے مرحوم شوہر کی تصاویر اور ایک عدد پیاری سی بچی نکلی تھی۔ میں نے فوراً سے اس بچی کو اٹھا لیا تھا، اور خدا کا شکر ادا کیا تھا کہ میں نے ڈبہ دریا میں نہیں پھینکا۔ مجھے اس ڈبے میں سراج کی تصویریں دیکھ کر حیرانی ہوئی تھی۔ مجھے اس عورت کا گھر تلاش کرنے میں مسئلہ نہ ہوا، کیونکہ وہ ہسپتال کے قریب رہتی تھی۔ میں تصویریں اور بچی لے کر اس عورت کے پاس گئی اور اس سے ان تصویروں کا راز پوچھا، تو اس نے جو بات بتائی وہ سن کر میرے پیروں تلوں سے زمین نکل گئی۔ جب میں نے اسے بتایا کہ سراج مر چکا ہے تو وہ بہت ہنسی تھی، اور کہنے لگی، کیا تم نے اس کی لاش کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ اس کی میت کو تو کسی نے نہیں دیکھا تھا، کیونکہ اس کی لاش پانی میں بہہ گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ سراج زندہ تھا۔ اور پھر جب میں نے اور اس عورت نے
کڑیاں ملائیں تو پتہ چلا کہ سراج ایک دھوکے باز انسان ہے جو آج مزے کی زندگی جی رہا تھا۔ اس نے مرنے کا جھوٹا ناٹک کیا تھا اور پھر مجھے پتہ چلا کہ میرے ساتھ تو بہت بڑا دھوکا ہوا ہے۔ سراج نے مجھ سے محبت اور شادی کا کھیل اپنی ماں کے ساتھ مل کر کھیلا تھا، کیونکہ میرے ابا کا مکان جو کہ میرے نام تھا اس کی قیمت کروڑوں میں چلی گئی تھی۔ وہاں جو شاپنگ مال بنا تھا اس کے مالک نے منہ مانگے دام سراج کو دیے تھے، اور پھر سراج، تائی جان اور آئمہ نے مل کر سراج کی موت کا کھیل کھیلا تھا تاکہ میں خاموشی سے وہاں سے چلی جاؤں۔ کتنا بڑا دھوکا کیا تھا سراج نے میرے ساتھ۔ سراج نے اس عورت سے چھپ کر نکاح کیا تھا، پھر نہ تو کبھی اسے اپنے گھر لے گیا، نہ ہی بیوی کے حقوق دیے۔ میری طرح سراج نے اپنی دوسری بیوی کو بھی بیٹی پیدا ہونے کی سزا دی اور اس کے سامنے دوسری عورتوں سے ناجائز تعلق رکھا۔ سراج سے نفرت میں اس عورت نے سراج کی ہر نشانی اپنی زندگی سے نکالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ عورت بھی تبھی اپنی اور سراج کی نومولودہ بیٹی کو میرے ہاتھوں مروا رہی تھی، کیونکہ وہ ماں تھی، خود وہ یہ نہیں کر سکتی تھی۔ پھر تھوڑی سی چھان بین کے بعد مزید ایسے کیسز سامنے آئے جہاں سراج نے لڑکیوں کو ایسے دھوکہ دیا تھا، اور پھر ہم سب نے مل کر اس کے خلاف رپورٹ درج کروائی تھی۔ اسے اس کی ماں اور بہن سمیت جلد ہی دبوچ لیا گیا تھا اور دھوکے سے جمع کیے ہوئے سارے پیسے بھی قبضے میں لے لیے تھے۔ کچھ قانونی کارروائی کے بعد مجھے میری رقم واپس مل گئی تھی، جو اپنے بچوں کے ساتھ ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے کافی تھی۔ سراج، تائی جان اور آئمہ کو دھوکہ دہی کے کیس میں لمبی سزا ہو چکی تھی۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا۔ اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔